بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاملہ خواتین کو حمل کے دوران صحت کے کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بالخصوص خون کی کمی، گیس قبض، ابکائیاں، بات آنا، الٹیاں آنا، پیٹ درد، اسی طرح کھانسی لگ جانا، چھینکیں، بلغم پیدا ہونا اور اسی طرح عمومی جسمانی کمزوری۔ ان تمام بیماریوں کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کے غذا کے تصورات ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ایسی خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ جوسز پئیں۔ وہ جوس اس لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تاکہ خون کی کمی نہ ہو، لیکن جوس پینے سے جسم میں سردی کی مقدار بڑھتی ہے، جس سے کھانسی ہو سکتی ہے، جس سے سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس سے ریسپیریٹری دیگر ایشوز ہو سکتے ہیں، یعنی سینہ اور بلغم کے مسائل۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں دردیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اعصاب مضمحل ہو جاتے ہیں، یعنی اعصاب جو ہیں وہ ایک حساب سے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جسم سے دردیں نکلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جوس ہوتا ہے اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے معدے کی آنتوں میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے معدہ کی موومنٹ کم ہوتی ہے، اس کی تحریک کم ہوتی ہے، بھوک میں کمی واقع ہوتی ہے، پیٹ درد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کا سدباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پھل نازل کیے تو پھل کھانا چاہیے، نہ کہ جوس پینا چاہیے۔ جوس پینے سے آپ پھل کا آدھا فائدہ لے رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے جو پھل آپ کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کینو، مالٹا، سیب، حسب معمول، وہ کھائیں۔ اس کا گودا بھی آپ کے لیے مفید ہے اور اس کا جوس بھی آپ کو ملے گا اور وہ جسم میں سردی بھی نہیں کرے گا۔ ان مسائل کی دوسری وجہ پراٹھا کا استعمال ہے۔ پراٹھا نوجوان اور صحت مند افراد کو بھی جلدی ہضم نہیں ہوتا، خواہ حاملہ خواتین کو ہضم ہو تو پراٹھا نہیں کھانا چاہیے، خشک روٹی استعمال کرنی چاہیے۔ اور تیسری وجہ، چونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نرم خوراک کھائیں۔ نرم خوراک کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معدہ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، تو نرم سے مراد ڈبل روٹی یا اس طرح کی خوراک لے لی جاتی ہے، جس سے قبض ہوتی ہے اور پھر آگے قبض، گیس اور دیگر مسائل، بھوک کی کمی۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ پراٹھا بھی استعمال نہ کیا جائے، ڈبل روٹی، راس، بان، بسکٹ، میدا والی چیزیں استعمال نہ کی جائے، اس کی جگہ خشک تازہ روٹی استعمال کی جائے۔ اب آئیں آخری مسئلہ کی طرف۔ وہ مسئلہ ہے عمومی کمزوری اور خون کی کمی۔ عمومی کمزوری اور خون کی کمی یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور خون کی کمی جو ہے اس کا انحصار غذا کے استعمال اور اس کے ہضم ہونے پر ہے۔ اب جب آپ ثقیل چیزیں کھائیں گے، پراٹھا استعمال کریں گے اور ایسی چیزیں استعمال کریں گے جو جلد ہضم نہیں ہوتی، جیسا کہ پراٹھا، تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، راس، بن، ڈبل روٹی، بسکٹ، چاول، بریانی اور اسی طرح دالیں، چنے، ساگ، حلوے، پنجیریاں، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو وہ آپ کی بھوک میں کمی لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہضم نہیں ہوں گے۔ تو اس کی نسبت مختلف وقفوں کے ساتھ 6-7 وقفوں میں کھانا کھایا جائے، خشک روٹی استعمال کی جائے، شوربے والے سالن کو ترجیح دی جائے، ابلے انڈے کی سفیدیاں استعمال کی جائیں، پھل استعمال کیے جائیں، دودھ پتی استعمال کی جائے، گرم دودھ استعمال کیا جائے، سادہ غذا کے اوپر اکتفا کیا جائے اور مختلف وقفوں میں اس کو لیا جائے۔ جب آپ کا معدہ درست طریقے سے کام آپ کے جسم کا حصہ بنے گی اور خون کی کمی اس قدر نہیں ہوگی جو غذا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔